ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں کراچی کے مسائل وہی حل کر سکتا ہے جو وفاق میں صوبے میں اور کراچی کا اس کا میئر ہوگا. اور پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو ایک نیشنل جماعت ہے اور وہی تینوں ٹیئرز آف گورنمنٹ بنا سکتی ہے. نہ ایم پی ایم بنا سکتی ہے، نہ جماعت اسلامی بنا سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے. جب کراچی کا میئر پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، کراچی کا پیسہ کراچی پہ خرچ ہوگا تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نہ یہاں تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے. 30 سال سے ایم کیو ایم بلدیاتی نظام میں شامل رہی. نہ انہوں نے جو بیسک میونسپلٹی ایشوز ہوتے ہیں انہوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور کراچی کو انہوں نے لاڑکانہ بنا دیا. وہ بلاول بھٹو کہتا ہے کہ کوئی جیالہ واقع کراچی کا میئر بنے گا، تو کراچی کی عوام آپ کو جواب دیتی ہے کہ ہمیں کوئی جیالہ منظور نہیں ہے، کیونکہ ہم کراچی کو نواب شاہ، لاڑکانہ اور جو دوسرے جو ہے نا اضلاع انہوں نے بنا دیے جس کو تباہ کر دیا ہے. نہ پینے کو پانی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ صحت ہے. پورے سندھ میں انہوں نے ایڈز لگا دیا، نہ کتے کی کاٹنے کی ویکسین موجود ہے. آپ نے دیکھا فلڈ آیا تو انہوں نے فلڈ کے نام پہ اب کرپشن شروع کر دی. تو یہ سارے کے سارے ایک مل گئے ہیں، نہ یہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں. اور اب سنا ہے کہ کچھ جو جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اسی خوف سے کہ اگر ہم عمران خان کے خلاف نہیں ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوئے تو ہم بلدیاتی الیکشنز ہار جائیں گے. یہ جتنی جماعتیں، جتنی مکس اچار پارٹیاں ایک ساتھ ہو جائیں، یہ فائدہ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو پہنچے گا. کیونکہ کراچی کی عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ووٹ بلے کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے. اور 15 تاریخ کو بلہ سب کو پھیٹا لگائے گا. پتنگ تو ویسے ہی پہلے پھٹ چکی ہے، پتنگ کی ڈور اب کسی اور کے پاس ہے، لیکن اب ڈور ہلانے سے کوئی کام نہیں ہوگا. وہ پی ایس پی، وہ جو ڈولفن گھوم رہی ہے کراچی میں، تو میں پہلے بھی کہتا تھا پانی ہے نہیں تو ڈولفن کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کراچی میں. تو یہ اب ایک آرٹیفیشلی طور پہ یہ دکھانا چاہتی ہے کراچی کی عوام کو کہ ہم ایک ہیں. ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے این آر او 2 لینا اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ایک کام آپ بتا دیں اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے کوئی غریب عوام کے لیے کیا ہو، پاکستان کے لیے کیا ہو، کراچی والوں کے لیے کیا ہو. ان کا صرف یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں. انہوں نے آ کے جو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹرز کا جو حق تھا وہ ختم کیا، الیکٹرانک ووٹنگ ہے وہ ختم کی، اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او 2 دے دو، سارے کیس ختم کر دو. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو سکر کا جو ہائی وے بن رہا ہے اس میں 3 ارب روپے کی کرپشن آئی. آپ دیکھیں گے یہ ہر چیز میں گندم اسکینڈل آ رہا ہے. آپ دیکھیں گندم کی پرائسز اور آٹے کا بحران کراچی میں پیدا کیا جا رہا ہے. 2500 روپے کا بھی آپ کا تھیلا اویلیبل نہیں ہے کراچی میں. تو یہ وہ پالیسیز ہیں جس سے غریب آدمی ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ان لٹیرے ڈاکو چور سے آپ ان کا چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، آپ کے ملک میں جو اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی اگلے وزیر اعظم بھی عمران خان ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات چیت جو کروں گا اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. اور ہم سب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے موجودہ صورتحال کی جو پورے پاکستان میں ہے، اس کا ذمہ دار 2 لوگ ہیں، 2 سیاسی جماعتیں. ایک آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری ایم کیو ایم، جنہوں نے آج کل کچرا جمع کرنا شروع کر دیا ہے پورے شہر کا. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ جس علاقے میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ کہلاتا ہے لالو کھیت. اور لالو کھیت جو ہے یہ وہ علاقہ ہے جس نے پوری سندھ کابینہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس جمع کرا ہے، پوری سندھ کابینہ سے. تو سوال یہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی کابینہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پورے شہر کو تو انہوں نے تباہ کرا پہلے،
पूरे सूबे सिंध को इन्होंने तबाह करा। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि पंजाब में भी इन्होंने तबाही करनी है, इन्होंने केपी में भी करनी है। ये किसी मिशन के तहत बाहर निकले हुए। आज देखें आप कि कराची शहर के अंदर जो लूटमार चल रही थी वो आटे के ऊपर चल रही थी, आटे के ऊपर हड़तालें चल रही हैं, आटा ना मिलने की वजह से जो है वो एहतजाज चल रहे हैं, आटा ना मिलने की वजह से खवातीन जो हैं वो कराची के अलग अलग इलाकों में घरों से बाहर निकले, घर से बाहर निकल के रोड पे बैठकर एहतजाज कर रही हैं। उसके साथ साथ कराची शहर में इस वक्त गैस हमारे पास नहीं है, कोई एक ऐसा घर नहीं है जो ये बोल दे कि उसके घर के अंदर जो ना गैस अवेलेबल हो, उसको गैस मिल रही हो। उसके साथ साथ तीसरा बड़ा मामला कराची का जो है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर राजधानी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना लोगों को मारा जा रहा है, रोजाना कत्लो गारत चल रही है। 2022 का साल खत्म हुआ, एनईडी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है उसकी शहादत पे। 2023 का साल शुरू हुआ इकरा यूनिवर्सिटी के बीबीए के स्टूडेंट की शहादत के ऊपर। जो हमारा रोशनियों का शहर था उसको इन्होंने मुजरिमों के शहर के अंदर तब्दील कर दिया है। और कल रात को एक औरत को कत्ल कर दिया गया है एक मोबाइल फोन छीनने पे। वो औरत आई थी मेडिकल स्टोर के ऊपर दवाइयाँ खरीदने के लिए अपने बच्चों के साथ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तोहफे हैं जो कि उन्होंने कराची शहर को दिए हैं। सूबे सिंध को इन्होंने बर्बाद कर दिया है और अब ये चाहते हैं कि कराची शहर के अंदर जो बचा बचा है उसको भी लूटमार करें, उसको भी हड़प करें, उसके बाद उसको भी लेकर निकल जाएं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम पाकिस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि ये 2 नंबर सियासी जमातें, इनसे हमने छुटकारा हासिल करना है। ये दो नंबर सियासी जमातें हैं, पहली MQM और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो रिजीम चेंज की हिस्सेदार थी, जिन्होंने अपना पूरा हिस्सा डाला और पाकिस्तान को इस वक्त इस महंगाई के आलम में लाकर खड़ा किया है। अब पूरे शहर के कचरे को इकट्ठा किया जा रहा है और जाहिर है कि वो कचरा इकट्ठा करना भी रिजीम चेंज का हिस्सा था। सो लालू खेत के लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, आप लोग भी सब होशियार हो जाएं। शहर कराची के जो पहले हालात थे कत्लो गारत के, बोरी बंद लाशों के, हड़तालों के, रमजान के महीने में बत्तेखोरी के, ईद के दिनों में कुर्बानी के खाने छीनने के, बल्दिया सानिया, ये वो सारा सिलसिला वापस शुरू होने जा रहा है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने दीवार बनकर इनके सामने खड़े हो जाना है। कराची के लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होना है। सबसे पहले तो इस मजबूर कौमी मूवमेंट को होने वाले 15 जनवरी के जो इलेक्शंस हैं इनको ऐसा सबक सिखाना है कि सारे इकट्ठे भी हो जाए ना, तो ये याद रखें कि इनका हशर क्या हुआ है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बिलावल कल कह रही थी कि मेरा मेयर आएगा कराची में। बात तो तुम्हें करने नहीं आती है, तुम्हारा मेयर आएगा कराची के अंदर। हर कराची का कोना बिलावल को बताना चाहता हूं कचरे के ढेर से भरा हुआ है। हर कराची के कोने में राजधानी के केसेस हो रहे हैं। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे आवाम को पीने का पानी मिल रहा है और बोलती है कि मैं कराची के अंदर अपना मेयर लेकर आऊंगी। अब इनको अगर अल्ताफ हुसैन को भी इकट्ठा करना है ना, उसको भी वापस लेकर आना है, तो उसको भी वापस लेकर आ जाएं। ये लालू खेत के अंदर खड़े होके यहाँ पर बैठकर मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन तमाम सियासी जमातों को कि जो करना कर लो। आज इमरान खान कराची के हर दिल में धड़कता है। हाँ बच्चों, धड़कता है। इमरान खान आएगा, सब कहते हैं इमरान खान आएगा। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा। हमने पूरे कराची शहर के अंदर 26 मुकामात के ऊपर मेंबरशिप कैंप्स लगाए हैं और इस कैंप का इफ्तिताह अभी कुछ देर के अंदर हो जाएगा। ये पूरे सूबे सिंध के अंदर कैंप्स लगे हुए, लोग लाइनें लगाकर और पैसे देकर मेंबरशिप ले रहे हैं, पैसे देकर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इमरान खान है। तब्दीली पहले भी इमरान खान के जरिए आई थी और अब भी इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को जो तब्दीली आएगी वो इमरान खान के जरिए आएगी। कराची का मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा, किसी ऐसी जमात का मेयर नहीं आएगा जो रो रो के अपना वक्त गुजार दे। तो वसीम अख्तर ने क्या किया था, याद है ना? वसीम अख्तर 4 साल रोता रहा, 4 साल रोता रहा।
کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. سو انشاءاللہ تعالی اس 15 تاریخ کے الیکشنز میں ان سب کو سبق سکھائیں گے. آپ سب نے اکٹھا نکلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پورے کراچی کے اندر کامیاب کرانا ہے اور تحریک انصاف کے انشاءاللہ تعالی تمام ضلعوں کے اندر جو ہیں وہ ناظم آئیں گے. اس شہر کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نگرانی کے اندر ان کی رہنمائی میں کراچی شہر کو انشاءاللہ تعالی ایک انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دیں گے اور یہ ہم بتائیں گے کہ شہر کے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سکھائیں گے ہم ان کو کہ ٹرانسپورٹ کا نظام کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہم بتائیں گے کہ گھر سے کس طریقے سے کچرا اٹھے گا. ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہوگا. یہ مجبور قومی موومنٹ کام نہیں کر سکتی ہے. ان کا کام کچرا اکٹھا کرنا ہے. یہ کچرا اکٹھا کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. نہ تو وہ بلاول کر سکتی ہے. یہ کام کرے گی تو تحریک انصاف کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں ہو گئی لیکن 2-3 باتیں بڑی واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز, میں اپنی اس ملک کی وہ سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی نہیں کہتی اور سیاست کرتی ہے, اس کے جرنیل کے لیے پیغام ہے جو کہ کور کمانڈر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم نے پہلے تجوری کو گورنر ہاؤس میں بٹھایا, اب وہاں سے تم سیاست کر رہے ہو. یہ شہر جو ہے بڑا باشعور شہر, یہ کام بند کر دو. یہ نیوٹرل ہونے کی ضمانت نہیں ہے. رائٹ اینڈ رانگ کا بھی فیصلہ نہیں ہے. اس کے پہلے بھی تم نے اس جن کو نکالا تھا, شہر کراچی پہ مسلط کیا تھا. بڑی مشکل سے یہ جن بند ہوا ہے. اب پھر تم دوبارہ یہ جن نکالو گے, تمہیں کو جواب دہ ہونا پڑے گا کراچی کے عوام کو. آج 1988 سے لے کے 2023 آ گئی, رینجر ابھی تک اس شہر میں کیوں موجود ہے؟ کیوں نہیں ادھر پولیس نے ٹیک اوور کیا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے اس کے اندر انٹرسٹ. واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جو 95% سندھ کی ریونیو اور 65% وفاق کی ریونیو کلیکٹ کرتا ہے. اس کی گلیاں, اس کی سڑکیں, اس کی اسٹریٹ لائٹس, اس کے سیفٹی کا نظام, اس کے ریسکیو کا نظام صرف یہ گواہی دیتا ہے کہ اس شہر کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی. اس کا موازنہ لاہور سے کر لو, اسلام آباد سے کر لو, ملتان سے کر لو, فیصل آباد سے کر لو, پشاور سے کر لو, تو یہ دودھ دیتی ہوئی گائے کے کو آپ نے کیا حال کر دیا ہے, بھکاری بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے, اور جب تک کراچی کو حق نہیں ملے گا کوئی ترقی نہیں ممکن. یہ ماضی رہے کہ اس وقت کراچی کے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں کہ صرف کراچی کے مسائل کافی نہیں. ورلڈ بینک نے $10 ملین کا ہے. کراچی والوں سمجھ لو, جماعت اسلامی کے ساتھ جاؤ گے وہ صرف اس شہر کی جماعت ہوگی. پیپلز پارٹی اس شہر میں ہے ہی نہیں, اور مجبور قومی موومنٹ تو ایک تجوری کھلنے پہ بکتی ہے, تو اس کے ساتھ بھی نہیں جانا. صرف اگر جا سکتے ہو تو اس کے ساتھ جاؤ جو وفاق میں بھی آ سکتا ہے, جو صوبے میں بھی آ سکتا ہے, اور جو بلدیات میں بھی آئے گا. اس لیے 15 جنوری اول تو آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ سے فیصلہ یہ لے کے آ جائے گی مجبور قومی موومنٹ ڈی لمیٹیشن پہ 12 تاریخ تک, اور یہ پھر انتخاب نہیں ہوں گے. یہ صرف ڈھکوسلا ہے. شہر کے حالات دکھا رہے, نہ پیپلز پارٹی میدان میں اتری ہوئی ہے, نہ کوئی اور جماعت اتری ہوئی ہے. اگر کوئی جماعت ہے جو کام کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو گلی گلی چل رہے ہیں, باقی غائب ہیں. کیوں غائب ہیں؟ اس سے کہ الیکشن ابھی بھی شاید نہیں ہو رہا 15 میں. اچھا بلال غفار صاحب جو بتا دیں, آپ نے ٹارگیٹ بھی آپ نے رکھا ہے کہ کتنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, کتنے لوگوں کو صرف کراچی کے ووٹ ملے گا. دیکھیں 26 کیمپس لگ رہے ہیں اور ہر کراچی والا ابھی عمران خان کے ساتھ ہے. آپ سروے کرا لیں, میجورٹی جو ہے کراچی والے. خان صاحب نے ٹارگیٹ دیا ہے 1000 پر یوز, اور جو ہمارے ٹارگیٹ ہم نے ہر ٹاؤن اور یو سی کو دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اب بآسانی ہم اس کو پورا کر لیں گے.
کیونکہ ابھی جو بیانیہ ہے اور جو کراچی کے ساتھ جو کھڑا ہے، اور کراچی کی عوام کو پتا ہے کہ ایک جو حقیقی آزادی اور محب وطن لیڈر ہے وہ صرف عمران خان ہے، اور کراچی والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ممبرز ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 3 دن کے بعد عوام کے سامنے اور آپ کے سامنے اس کے نمبرز بھی رکھیں گے۔ 5 لاکھ کا ٹارگٹ دے سکتے ہیں؟